الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد بہ وکفر ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان یقولون ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، سابقہ گفتگو میں والدین کے حقوق کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔
اور وہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ مزید اسی عنوان پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو میں مزید کچھ باتیں حقوق والدین کی مناسبت سے ہوں گی۔ اور خطبہ میں جو آیات میں نے پڑھی ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ مذکورہ عنوان کے ساتھ ہی انشاءاللہ آخر میں اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، مظلوم، بے بس بے کس فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ، اس پر بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ والدین کے حقوق کی مناسبت سے جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے کہ جس میں رب العالمین نے والدین کے حقوق کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات نقل فرمائی کہ یہ جو انداز ہے کہ اللہ اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کر اس حق کو ذکر کرتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ والدین کو اللہ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، 5 وقتہ نماز اپنے وقت پہ ادا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کام کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ جو ترتیب اور جو انداز اللہ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اختیار کیا، وہی ترتیب، وہی انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی امت کو بتا دیا ہے۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی ہے، دیکھیں ہم اپنی مرضی سے اپنے طور پر کوشش ہوتی ہے بڑی عبادت کروں، اس سے بھی کوئی بڑی عبادت، پھر ہم نے عبادات کے درجے اپنے ذہن میں خود متعین کیے ہوتے ہیں، یہ بڑی عبادت ہے، یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کرنے میں آسان اور سہل ہیں، تقریباً ہر انسان کی پہنچ میں ہیں، اسے زندگی میں موقع بھی میسر آتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتا کہ یہ کام ہے جو آسان ہے، جو میں کر سکتا ہوں، جب میں کروں گا تو اس پر مجھے اللہ کی ذات کیا عطا کریں گے۔ اب حج کو ہم کتنی بڑی عبادت سمجھتے ہیں، عمرہ کرنے کو، حج کرنے کو واقعی بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں۔
لیکن یہ عبادت مشکل ترین بھی ہے، ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ بھی ہے، نادار کمزور آدمی خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ ہمارے بس میں نہیں سب کے لیے، لیکن عبادت بہت بڑی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتا دی ہیں، اب حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، شوق ہے الحمدللہ سب کو، اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کا عبادت ہونا، اس کا اجر و ثواب کس نے بتایا ہے؟ اللہ کی ذات نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب یہ ثواب کتنا ملے گا یہ ہمیں بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے، اور اسی مقدس زبان سے اللہ کی ذات کسی عام عمل کو کہ جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا نظر آتا ہو ویسی فضیلت بتا دیں، پھر فضیلت میں کوئی فرق رہے گا نہیں؟ دونوں فضیلتیں میرے نبی نے بتائی ہیں، دونوں اعمال میں وہی ملے گا جو میرے نبی نے بتا دیا ہے۔ بظاہر عمل کرنے میں ایک کام مشکل ہے، دوسرا آسان، لیکن میرے رب کا کرم ہے، اس نے چھوٹے عمل پر بھی اتنی عظمت اور فضیلت عطا کر دی ہے۔ اب جب آپ اس تمہید اور بات کو سمجھ گئے نا، اب اگلی بات پھر سنیے۔ وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حج اور عمرہ کی فضیلت بتائی، اب اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر والدین کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا؟ ما من ولد بارن۔ میں ایک دفعہ راستے سے گزر رہا تھا تو تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ مجھے ملے، تو کہنے لگے جی میں نے سنا ہے، شاید کسی حدیث کا مفہوم ہے، یہ بزرگوں سے سنا ہے، اور پھر انہیں آگے یہی بات کہی ہے کہ جو والدین اپنے بچے اپنے والد کو یا والدہ کو محبت کی نظر سے دیکھے، اللہ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں بزرگوں نے لکھا ہے تو وہ مجھے یہ ذکر کر رہے تھے، تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آج کے بعد پورے وثوق، پوری تسلی کے ساتھ، پورے ایمانی جذبے کے ساتھ جب بھی آپ بیان کریں اس میں بتا دیا کریں، یہ کسی بزرگ کا قول بھی نہیں، یہ محض فضیلت بیان کرنے کے لیے کسی جگہ عام کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ حدیث پڑھ کے سنائی کہ ما من ولد بارن ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، فرما بردار اولاد جب اپنے والد یا والدہ کے منہ کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہیں نا، اللہ صرف ایک نظر ڈالنے کی وجہ سے اسے مقبول حج کا ثواب لکھ کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ایک آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہو، اب حج کرنے کے لیے جانے پر، حج کر کے واپس آنے پر اس کے حج کے قبول ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اور یہاں جب اللہ کے نبی نے ثواب کا ذکر کیا تو پھر صرف حج کا ذکر نہیں کیا، حجۃ مبرورہ، مقبول حج کا ذکر کیا۔ اب وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے، اور پھر میں نے اگلا جملہ بھی ان کو سنایا، اس سے اور زیادہ خوش ہوئے۔ میں نے کہا ایسی حدیث میں ایک اور جملہ بھی ہے، جب اتنی بڑی فضیلت بتائی میرے نبی نے، اب صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو کام بڑا آسان ہو گیا ہے، بس دن میں جب بھی آئیں اپنے والد صاحب کے چہرے کو دیکھیں،
ماں کے چہرے کا دیدار کرے محبت سے، پیار سے، شفقت سے، نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب، پھر دن میں کتنے کتنے حج کا ثواب ملے گا۔ وَإِن نَذَرَ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی 100 بار، اللہ نے کہیں پہ جا کے کوئی حد مقرر کی ہے کہ نہیں بھائی روزانہ آپ کے جو کوٹا ہے اس کوٹے میں آپ کو ایک ہی حج کا ثواب ملے گا ایک دن میں، 24 گھنٹوں میں دوبارہ اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، یہ 2 بار یا 3 بار کوٹا مقرر کیا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، یہاں پہ رب نے کوئی کوٹا مقرر نہیں کیا۔ وَإِن نَذَرَ مِئَةَ مَرَّةٍ، فرمایا نہ ہم اللہ اکبر و اعظم۔ میرے صحابی سنو، اگر 100 بار نہیں 1000 بار بھی دن کو یہ کام کرے گا نا تو اللہ کی رحمت اور اس کے پاس نیکیوں کے جو خزانے ہیں وہ کم نہیں پڑتے، اللہ اتنی بار اس کو بار بار یہ ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر پھر والدین کا مقام اور ان کی عزت اور حرمت اور ان کی شان آدمی کیا ذکر کرے گا۔ یہ عظمت اللہ نے عطا کی ہے کس کو؟ والدین کو۔ ما من ولد بار ینظر الی والدیہ نظرۃ رحمت، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کے والدین زندہ ہوں وہ ان کی اطاعت کرتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول کے رکھے ہیں، نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے ہیں۔ اب یہاں پر ایک صحابی نے پھر سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ایک آدمی اپنے والدین کی بات نہیں مانتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے والد صاحب بڑے سخت ہیں، ان کی طبیعت بڑی سخت ہے، اور ویسے بھی جب والدین بوڑھے ہو جائیں نا ان کی طبیعت میں سختی لازماً آ جاتی ہے۔ اب ان کی طبیعت سخت ہے، والد یا حقیقتاً والد زیادتی کر رہا ہے، دوسرے بیٹوں کے کہنے پر، کسی کے اکسانے پر، کسی بھی بات پر والد ایک کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے، پھر بھی یہی بات ہے۔ اب اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا وَإِنْ ظَلَمَا، یاد رکھو اگر تمہارے والدین زیادتی بھی کر رہے ہوں پھر بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کریں، اتنی وضاحت فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں عملاً جو بات ذکر فرمائی ہے اس کا ذکر کر کے پھر اگلی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محفل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ کوئی خاتون آ رہی ہیں وہ سامنے سے، آپ سے ملنے کے لیے کوئی اماں جی تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا یہ کون ہے، اللہ کے نبی اپنی جگہ سے یہاں بیٹھے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے دور سے آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی، ان کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے، راستے میں چلے گئے۔ جب وہ تشریف لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا، پھر ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے، فرمایا ماں جی آپ آگے چلیں گے میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ پھر مسجد میں لے آئے، اپنی چادر اتار کر نیچے بچھا دی، اماں جی کو اس پہ بٹھا دیا، اور بٹھانے کے بعد ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ جتنی دیر وہ بیٹھی رہی توجہ سے، عاجزی سے، نظریں جھکا کر ان کے سامنے 2 زانو بیٹھے رہے۔ جب وہ جانے لگی اللہ کے نبی ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ نکلے، دروازے تک گئے، ایک صحابی کو حکم دیا میرے گھر سے فلاں چیزیں منگوا کے لے آؤ، کھجوریں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں یہ لے آؤ۔ جاتے ہوئے تحفتاً وہ بھی ان کی خدمت میں پیش کر کے ادب کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا۔ اب اس سارے منظر کو آپ ذہن میں رکھیے، اور پھر یہ رویہ کرنے والا کون؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کرام جو دیکھ رہے تھے انہیں تعجب ہوا یہ کون ہے؟ اتنی عظمت والی خاتون اللہ کے نبی اتنا احترام کر رہی ہیں، آتی ہے تو اللہ کے نبی استقبال کرتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی رحمت والی چادر بچھاتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، انہیں رخصت کرنے کے لیے ساتھ چل کے جاتے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں نہیں پتا، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ یہ سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں نا، اب صرف دودھ پلایا تھا، یہ رضائی ماں ہے، دودھ پلایا تھا۔ اب جو حقیقی ماں ہے جس نے پیٹ میں رکھا، حملت امہ وانا علی وان، جس نے پرورش کی، جس نے پالا، جس نے بڑا کیا، اب وہ ماں اس کا مقام کتنا ہوگا اسلام میں، یہ اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں رب العالمین نے قرآن پاک میں جو اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تشریح پھر آئے گی کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب بالوالدین احساناً کیا ہے؟ پھر آگے اس کی شکیں ہیں، ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ایک ایک چیز گن کر اللہ نے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی بتا دیے، جن سے روکنا تھا ان سے روک بھی دیا۔ اب انشاءاللہ اس کی تشریح پھر آئے گی۔